بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دیکھنے کے بعد لوگوں تک ضرور پہنچائیں، لوگوں کو گمراہی سے بچائیں۔ آج جو دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے، یہ نظام بہت جلد برباد ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کے عذاب بہت زبردست آنے والے ہیں۔ بھوک مری، قید سالی، بہت زیادہ ظلم ہوگا، بے گناہوں کو مارا جائے گا۔ دھرم کے نام سے ہر ایک دھرم کے اندر لڑائی کرائی جائے گی، ہر برادری کے اندر لڑائی کرائی جائے گی۔ یہ شریعنتر ہے کچھ شریعنتر کاریوں کا، کیونکہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں حکومت دے رکھی ہے۔ خدا نے شیطان سے وعدہ کرا تھا کہ ہم تیرے ہاتھ میں سب کچھ دے دیں گے، اور وہ وقت یہی ہے۔ آج دجال کے ہاتھ میں ساری حکومت دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا۔ آپ جو پیپر کرنسی ابھی استعمال کر رہے ہیں، آنے والے چند دنوں کے بعد یہ پیپر کرنسی بند ہونے والی ہے، اور جب پیپر کرنسی بند ہوگی تو آپ لوگوں کو چپ لگائی جائے گی، اور جو چپ لگائی جائے گی، جیسے گاڑی کے اندر فاسٹ ٹریک بغیر پیسے دیے آپ نکل جاتے ہیں، فاسٹ ٹریک سے کٹ جاتا ہے، اور اگر اس میں پیسہ نہیں ہوتا تو گاڑی آپ کی رک جاتی ہے۔ کیش لین دین ڈبل ہو جائے گا، 100 روپے کی چیز آپ کو 200 میں ملے گی کیش میں۔ اس لیے آپ کو آن لائن ہی ہر چیز ڈیجیٹل کرنسی میں ہی خریدنا پڑے گی۔ وہ آپ کی مجبوری بننے والی ہے، کیونکہ ہر انسان کو چپ لگے گی۔ بغیر چپ لگا ہوا انسان کوئی بھی خرید فروخت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے وہ جو وقت آ رہا ہے، اس وقت سے میں بچانے کے لیے آپ لوگوں کو ریاض کر رہا ہوں۔ باقی اللہ مددگار ہے، جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے، اور جو لوگ اندھکار اور اندھ بھکت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ جو لین دین کر رہے ہیں، یہ کاغذ کا نوٹ دجال کا ہے، یہ دجال کا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا 2016 میں بھارت میں بھی بند ہوا، انڈیا میں، اس کے بدلے دوسرے دے دیے۔ اور جن کے پاس وہ پرانا نوٹ رکھا ہوا ہے وہ اب چلن میں نہیں ہے، وہ چلن میں سے باہر ہو گیا ہے، جبکہ اس کے بدلے میں اس ویکتی نے سونا دیا تھا، چاندی دی تھی، تب اس کاغذ کو اس نے لیا تھا، اور آج وہ بند ہو گیا۔ سونا اور چاندی آج بھی چلن میں ہے۔ سونے اور چاندی کے بدلے کے اندر جو کاغذ کا پیپر آپ کو پکڑایا گیا تھا، یہ دجال کا ہے، اور دنیا کے سبھی دیشوں میں کاغذ کی کرنسی ہو گئی۔ پہلے دنیا کے ہر دیش میں سونے اور چاندی کے سکے چلن میں تھے، اور دجال کے پاس جب یہ حکومت آئی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے، تو اس نے سب سے پہلے لوگوں کو کاغذ دیا، اور سارے دیشوں سے سونا لے لیا، اور سارے دنیا کے انسانوں کو اس نے یہ کہا کہ ہم اس سونے کے سکے اور چاندی کے سکے کے بدلے میں کاغذ تمہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں زیادہ وزن نہ اٹھانا پڑے۔ 15 روپیے قیمت میں 1 تولہ سونا ہمارا جمع کرایا تھا، اور ہم کو 15 روپیے بھارتیہ دیے تھے۔ آج 15 روپیے کا وہ 1 تولہ سونا 70-80 ہزار روپیے کا ہے، اور ہمارے وہ 15 روپیے بند ہو چکے ہیں، جو چلڑ انہوں نے ہمیں پکڑائی تھی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اب وہ اس کاغذ کو بھی بند کر کے آپ کو ڈیجٹ پر لے کے آنے والا ہے، جس کو دجال کہا گیا ہے۔ وہ ایک دھوکہ رہے گا۔ آپ اگر اس کی بات، اس کے حکم، اس کے پروٹوکول نہیں مانیں گے تو وہ آپ کے ڈیجٹ غائب کر دے گا، آپ ان کو روک نہیں پاؤ گے۔ آپ کے کھاتے کب صاف ہو جائیں آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ جہاں آپ نے اس کی
پروٹوکولوں سے باہر نکلے وہاں آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ جیسے کرونا لاک ڈاؤن کے ٹائم پر آپ کو سکھایا گیا تھا 2 گز کی دوری، ماسک ہے بہت ضروری۔ اس کے بعد آپ کو 3 ڈوز لگائے تو سب سے پہلے جہاں 60 سال والے بزرگوں کو اٹھایا، 60 سے اوپر والوں کو جو 3 ڈوز لگائے، کیونکہ ان میں سمجھ تھی، ان میں صلاحیت تھی، اور انہوں نے ان لوگوں کو کنٹرول کرا جو بزرگ تھے۔ آج ہر گاؤں بستی کے اندر سے 70 سے 80% بزرگ لوگ غائب ہو چکے ہیں، اور اب ان کا بھی نمبر آنے لگا ہے۔ جو 60 سے نیچے تھے اب ان کو بھی ہارٹ اٹیک آنے لگا ہے، جس کا مطلب کوئی گھاٹ کے اوپر گاڑی کو کھڑی کر دو اور ٹیک ہٹا دو تو ڈائریکٹ کھائی میں گر جاتی ہے۔ ناچتے ناچتے مر جاتے ہیں، کھانا کھاتے میں مر جاتے ہیں، ڈانس کرتے میں مر رہے ہیں، سجدہ کرتے میں مر رہے ہیں، پوجا کرتے میں مر رہے ہیں۔ ابھی عرب میں آپ نے دیکھا تھا 2-2.5 ہزار لاشیں۔ یہ سب وہی کارن ہے، کیونکہ عرب تو وہی لوگ گئے تھے نا جنہوں نے ڈوز لگوائے تھے۔ گرمی کوئی پہلی بار پڑی ہے جو اسی سال مرے ہیں؟ یہ گرمی کا کارن نہیں تھا صاحب، یہ دجال کی آگ تھی۔ سیٹلائٹ سے اس نے لیزر ویپن لگا رکھے ہیں جس کے کارن ہیٹ ویو پیدا کرتے ہیں، بنا موسم میں پانی گراتے ہیں، جو گرم ایریے ہیں ان کے اندر برف جما رہے ہیں۔ یہ سب دجال کی ہی حکومت ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ تو اس کے غلام بن چکے ہیں۔ کچھ کتھا کتھت دھرم گرو ان کو جو گھیر رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، اور دنیا کی لذت کی طرف ہر ایک مکان کو انہوں نے پکا بنا لیا، زمین سے دور کر دیا، مٹی سے ہم کو اتنا دور کر دیا، ہر جگہ RCC کانکریٹ بچھا دیا، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے مدرسے، بڑی بڑی یونیورسٹی، یہ سب اسی لیے تو بنائی کہ آپ انہی میں الجھے رہو اور دجال کے فتنے سے دور ہو جاؤ۔ آج اگر کوئی عالم اور مولوی بنتا ہے تو اس کی سب سے پہلے ہی فرمائش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے مدرسے میں چندہ دو، ہماری بستی میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ دو، امداد دو، تمہیں جنت ملے گی۔ کتنے بڑے مورکھ لوگ ہیں۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا بنائی مٹانے کے لیے ہے۔ جب دنیا بنائی مٹانے کے لیے ہے تو تم دنیا کے اوپر کیا علی شان عمارتیں بنا رہے ہو؟ ان عرب والوں کو دیکھو آپ، دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں انہی کے پاس ہیں۔ وہ زاہل بدو، بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے، ننگے پیر رہنے والے، سونے کے ٹوائلٹ بنا رکھے ہیں جس میں وہ ٹٹی کرتے ہیں، پرسنل گاڑی ہیں ان کی سونے اور ہیرے زیورات سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ تو اندھے ہو گئے، دجال کی لذت کے اندر شامل ہو گئے، اور انہوں نے وہیں سے پھر کنٹرول کرنا شروع کیا، اور سبھی مسلمانوں کو یہ دکھایا کہ جب ہم عربی لوگ ایسے عیش و آرام سے رہ سکتے ہیں تو تم لوگ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم بکریاں بھیڑ چرانے والے، اونٹوں کو باندھنے والے، پرسنل ہوائی جہازوں میں سیر کر رہے ہیں، سونے ہیرے زیورات کے بیپار انہوں کے پاس ہیں۔ جس جگہ قرآن آیا اور جس جگہ وہ پیغمبر آئے انہوں نے سونے کو حرام کہا کہ آدمی کے لیے سونا حرام ہے۔ ایک صحابی نے ایک انگوٹھی سونے کی پہن لی تھی تو میرے نبی نے ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں ابو لہب کی اولادوں میں سے جن کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا تھا کہ ابو لہب اور ان کی بیوی جہنم میں جائیں گی، کیونکہ وہ بہت دولت سے محبت کرنے والی تھی، اور وہ بھی بہت زیادہ دولت سے محبت کرتے تھے۔ جو سگے چچا ہیں حضرت محمد کے، ان کے بارے میں خدا نے حکم دے دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، ان کی دولت ان کے گلے میں سانپوں کی شکل میں ڈال دی جائے گی۔ اور آج ہم ان کو حضرت محمد کا طریقہ سمجھ کر ان کے سارے طریقے ہم اپنا رہے ہیں۔ یہ ابو لہب کی اولادیں ہیں، نسلیں ابو لہب ہیں۔ یہ فرعون، نمرود،
قارون، صداد، عاد ان سے بھی زیادہ بری قومیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر، آخری نمونہ حضرت محمد کو بھیجا تھا۔ آخری کا مطلب یہ کہا تھا کہ اب تم کوئی ایسے اپرادھ نہ کرنا، اب کوئی تم ایسے گناہ نہ کرنا، اب تمہیں سدھارنے کے لیے کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ کوئی گناہوں کے رستے پہ نہ جائے، قیامت تک کہ ہر انسان کو آپ صراط المستقیمہ پر قائم رکھنا۔ لیکن انہوں نے صراط المستقیمہ کو چھوڑ کر غیر المغضوبوں کا طریقہ اپنا لیا، اور وہی طریقہ آج دنیا کا ہر انسان اپنا رہا ہے۔ یہ اندھے ہو چکے ہیں، ان کے پاس علم تو ہے لیکن ان کو دجال کا دھوکہ سمجھنے والی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ دجال کا دھوکہ ہے، اس نے پانی پہ بھی کنٹرول کر لیا اور آگ پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آپ کے گھر کے اندر جو گیس آتی ہے، جس پہ آپ کھانا بنا رہے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، آگ کو بھی اس نے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ آپ کے گھر میں جو پانی آ رہا ہے، گھر گھر کے اندر جو نل کے کنیکشن ہے، یہ اس کی چابی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر جگہ کے کنویں بند ہو چکے ہیں اور نالوں کے ذریعے ندی کا پانی گندا ہو چکا ہے۔ اب ہر ندی کے اندر زہریلا کیمیکل والا پانی ہے جو آپ کی ٹوائلٹ کا جاتا ہے، باہر نالی میں بہہ کر آپ کے باتھ روم اور لیٹرنگ کا پانی جاتا ہے، یہ بڑی بڑی ندیوں میں مل جاتا ہے۔ تو اب یہ پانی پینے کے بعد بھی آپ بیمار رہیں گے۔ اور جو آپ کو ڈیم کے دوارا پانی دیا جاتا ہے، یہ لائٹ سے آتا ہے اور لائٹ اسی کے کنٹرول میں رہے گی، کیونکہ اس کا میٹر ڈیجیٹل لگنے والا ہے، لائٹ کا بھی، پانی کا بھی، گیس کا بھی۔ اور یہ ڈیجیٹل میٹر صرف RFID چپ جو آپ اپنے شریر میں لگاؤ گے اسی سے ریچارج ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، پہلے آپ کو ایک ٹی وی دی تھی جس کے اندر بڑا اینٹینا دیا تھا، تو ڈائریکٹ جو اینٹینا دیا تھا اس نے خدا سے دور کرنے کا شریعنتر کرا تھا کہ آپ اس بڑے اینٹینے کو لگا کر اس بڑے رب العالمین معبود برحق کو بھول جاؤ۔ پھر وہ اینٹینا ہٹ گیا، ڈکس کا کنیکشن گھر گھر آ گیا۔ آج وہ ڈکس کا کنیکشن بھی ہٹ گیا ہے، ہر گھر کے اندر اینڈرائڈ ٹی وی آ گئی، ڈائریکٹ انٹرنیٹ سے چلنے لگی۔ اب ہر ایک شریر کے اندر یہی پریوگ شالہ ہوگی، جو آپ کو سونے اور چاندی کے دیے تھے سکے، وہ انہوں نے چھین لیے اینٹینے کی طرح۔ پھر آپ کو گھر گھر کنیکشن دیا، گیس کنیکشن، نل کنیکشن، لائٹ کا کنیکشن، اب یہ بھی بند ہونے والا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ٹوٹل اسمارٹ اینڈرائڈ، مطلب اپنے ہی شریر سے اس کو ریچارج کریں گے آپ۔ جب آپ کھانا بنائیں گے، اس کے ہاتھ میں رزق کا پہاڑ ہے، ہائیبریڈ بیج آج جو آپ یوز کر رہے ہیں یہ اسی کا رزق ہے۔ آج جو آپ بائلر فارم کا کھا رہے ہیں یہ دجال کی غذا ہے جو آپ کو کھلا رہا ہے۔ بغیر مرغے کے مرغی انڈا دیتی ہے، مرغی الگ رہتی ہے، مرغا الگ رہتا ہے۔ مرغا مرغے کی شکل میں ہو گیا، مرغی مرغے، ان دونوں کو تبدیل کر دیا۔ مرغے کے اندر آپ دیکھنا، دیسی جو مرغا ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر لال رنگ کی کیس ہوتی ہے اور بہت بڑی ہوتی ہے، مرغی کی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ لیکن آپ ادھر ہائیبریڈ میں آ جانا، مرغی کی کیس بہت بڑی ہوتی ہے اور مرغے کی بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے۔ ایسے ہی تم لوگوں کو نامرد بنا دیا گیا، تمہارے بچوں کو بانجھ بنانے کے لیے آپ پر ID لگا دی گئی۔ اب تمہارے بچے بھی نسلیں پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ خدا نے اس کو قدرت دی ہے ہر ایک انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جتنے فرشتوں کے سامنے شیطان کو اللہ نے ذلیل کیا تھا، اتنے ہی انسانوں کی جماعت وہ اکٹھا کر کے خدا کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ خدا نے اس کو طاقت دی ہے۔ آج جو تم دین سمجھ رہے ہو وہ دین نہیں، وہ دنیا کو ہے، وہ دنیا والا دین ہے۔ دین تو ہمارے نبی حضرت محمد لے کر آئے تھے، دین جو تھا حضرت محمد لے کر آئے تھے، اس دین
کا طریقہ ہر ایک انسان کے لیے فرض تھا، لیکن تم نے اس کو سنت کر دیا۔ حضرت محمد کا ہر ایک طریقہ ایمان لانے کے بعد فرض ہے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہو کے آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایک پنڈت کا بیٹا پنڈت تو ہو سکتا ہے، ایک مولوی کا بیٹا مولوی کبھی نہیں ہو سکتا تب تک وہ اس کو قبول نہ کرے۔ ایسے ہی تم لوگوں کو اس نے جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں خواہشیں بڑھائیں، تم نے اپنی خاندانوں میں، اپنے پڑوس میں دوریاں بنائیں، اپنے عزیز رشتہ داروں سے دوریاں بنائیں۔ آپ نے یتیم بچوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اور آپ کے عالم مولوی یتیم بچوں کا حق کھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے وقف بورڈ کی جو نیو رکھی تھی کہ اگر کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو وہ خدا کی راہ میں قربان کر دے، تاکہ کسی بیوہ، کسی یتیم کے بچے کی پرورش میں وہ کام آئے۔ لیکن الحمدللہ تمہارے کتھا کتھت دھرم گرو مسجد اور مدرسے کے نام سے سب ہضم کر گئے، سب ڈکار رہے ہیں۔ یہ خدا پر ایمان نہیں لائے، یہ خود غرض لوگ ہیں، دنیا کے عیش اٹھانے والے، دنیا میں لذت پانے والے لوگ۔ مدرسے کے نام سے بیوہ عورتیں مدرسے کے نام سے بیوہ عورتوں کا حق یہ سمیٹتے ہیں، اور ان کی اولادیں آج کوٹھے پہ بیٹھتی ہیں، جسم بیچتی ہیں۔ ماں باپ کے سامنے لڑکیاں وہ برے کام کر رہی ہیں، کس کی وجہ سے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ گھر کے اندر آنے والی تنگی مصیبت دور کرنے کے لیے مسلمانوں کی کروڑوں لڑکی، ہزاروں لڑکیاں جسم بیچ رہی ہیں، غیروں کی باہوں میں جا رہی ہیں۔ پھر وہ کہیں پکڑی جاتی ہیں تو بڑے کتھا کتھت دھرم گرو کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں ان کی برائی سے روکنا ہے تو ان کا فرض جو رب العالمین نے بتایا تھا اس کو ادا کرو۔ مدرسے مسجد تو تمہارے بہت جلد ٹوٹنے والے ہیں، کیونکہ میرے رب جس نے دنیا بنائی ہے وہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے انسان کو مسجدیں بنانے کے لیے نہیں بھیجا۔ میرے رب نے یہودیوں کو اخلاق اور محبت سے پیش آنے کے لیے کہ ان کے دل میں یہ شک نہ آئے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے یہودیوں کی عبادت گاہ بیت المقدس، وہ مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ یہودیوں کی تھی، بیت المقدس مسجد الاقصی، اس طرف رخ کر کر نماز پڑھی۔ کیا تم لوگ نبی سے محبت کرنے والے ہو؟ نبی سے محبت کرنے والے ہو، تم دو گے کوئی قربانی؟ انہوں نے نماز کا رخ بدل کر دکھایا اس امت کو کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہوں، میں تمہارے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم یہ نہ سمجھنا۔ انہوں نے اول نماز بیت المقدس کی رخ کر کر ہی پڑھی، جس کو قبلہ اول بولتے ہیں، یہودیوں کا دل جیتنے کے لیے۔ لیکن تم لوگ غیر مسلموں کا دل جیتنے کے لیے گوشت کھانا نہیں چھوڑو گے۔ اگر ان کو گوشت سے پرابلم ہے تو تم چھوڑ دیتے گوشت، تو بھارت میں تمہیں کوئی ذلیل نہ کرتا، کوئی تمہیں مارتا نہیں، تمہیں ہر جگہ عزت ملتی۔ غیر مسلم تم سے اس لیے ہی نفرت کرتے ہیں کہ تم کسی کے اوپر دیا نہیں کرتے، اور جس کے اندر دیا نہیں ہوگی وہ رحمان کا غلام نہیں بن سکتا، وہ رحیم کا غلام نہیں بن سکتا جس کے اندر رحم نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والے کے اگر تم بندے اور اس کے غلام بننا چاہتے ہو تو تمہاری خواہشوں کی قربانی دو۔ بھارت کے اندر رہنے کے لیے اگر تمہیں سکون چاہیے تو تم کچھ 4-5 ایسے کام ہیں ان کو چھوڑ دو، ورنہ خدا کے پاس تمہاری پکڑ ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، کیا ہے قرآن کے اندر؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب نماز کا رخ بدل سکتے ہیں تو تم زبان کی لذت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر میرے رب نے تم سے پوچھ لیا تو تم کیا جواب دو گے؟ تم بھی دہیج لینے لگے اور دہیج دینے لگے۔ تم دہیج لینا بند کر دو اور دہیج دینا بند کر دو۔ تم حضرت محمد کی لڑکیوں کی جس طرح نکاح ہوئے اس طریقے کے نکاح کرنا شروع کر دو۔ ہیں کوئی ایسے بڑے بڑے دھرم گرو جن کی مجلسوں میں تم لاکھوں اور کروڑوں اکٹھا ہو جاتے ہو، جن کی دعاؤں کے لیے تم اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر چلے جاتے ہو، سمجھتے ہو کہ خدا سے ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو گیا ہے، ان کی دعا میں ہم شامل ہو گئے تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے گا؟ میرے بھائی، یہی تو دجال ہے، یہی تو دجال کی فوج اکٹھا کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حق سے تمہیں دور کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اتکرمن تو مسلمانوں کے محلے میں ہوتی ہے۔ ایسی کون سی بستی ہے مسلمانوں کی جس جگہ اتکرمن نہ ہوتا ہو؟ بتائیے نا، ایسی کون سی گلی ہے جس کے اندر ان کا اویدھ قبضہ نہ ہو؟ چبوتنی بھارے بن جاتی ہیں، گاڑی کھڑی کرنے کی پارکنگ بنا لیتے ہیں، لوگوں کا رستہ تنگ کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو ظلم ہو رہا ہے، اسی لیے تو ہر مسجد کے اوپر مندر نکل رہا ہے کہ تمہارے اعمال خراب ہو چکے۔ اگر تم رحم کرنے والے کے لیے عبادت کرتے تو اس کی عبادت میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے۔ ماں باپ کی خدمت اگر تم کرتے، پڑوسیوں سے اچھے اخلاق رکھتے، چاہے وہ کوئی بھی سماج کا ہو آپ کے پڑوس میں، عزیز رشتہ داروں سے تمہارے تعلقات مضبوط ہوتے، تو دنیا کے اندر تمہارا کوئی نقصان پہنچانے والا مذہب نہیں تھا۔ آپ بتائیے، جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو یا کوئی مسلمان نہیں تھا، ہمارے دادا پردادا سردادا جو تھے وہ غیر اسلام تھے۔ انہوں نے اسلام کیوں قبول کرا؟ کہ اسلام آنے کے بعد انہوں کی بیٹیوں کے نکاح آسانی سے ہو گئے، کوئی جاتی کوئی دھرم نہیں پوچھی جاتی تھی، صرف کلمہ گو رہتے تھے۔ جس نے کلمہ طیب کو قبول کر لیا وہ ان کا بھائی، ان کا داماد بن جاتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے تھے، نہ ہی وہ دہیج لینا پسند کرتے تھے اور نہ ہی دہیج دینا پسند کرتے تھے، اس لیے اسلام پھیلا تھا۔ آج تم لوگ عیش و آرام، لذت دنیا میں تلاش رہے ہو، اور جو قبر میں آنے والی چیز تمہیں کمانا تھی، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، یہ طریقہ تمہیں یاد ہے؟ من ربوں کا، میرا رب اللہ ہے، لیکن تم کہتے ہو یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا کاروبار، یہ میری پراپرٹی ہے۔ من ربوں کا، میری ساری زندگی کی ایک ایک حصے کا مالک میرا رب ہے، میری ساری پراپرٹی کا مالک میرا رب ہے۔ اگر تمہارا ایسا ایمان بنے گا تو قبر میں آسانی سے جواب دو گے۔ اپنے قبر کے جواب اگر تم کو تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر ایمان کو قبول کرو، اور خدا بھی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، حق بات لوگوں کو بتاتے رہے اور صبر کرتے رہے، انہی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور جو تم نعرے لگا رہے ہو لبیک یا رسول اللہ، یہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو۔ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو، قرآن کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو۔ کہو وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے، لیکن تم دو مان رہے ہو۔ تو ابلیس کو تم نے خدا سمجھ لیا، شیطان کو خدا مان رہے ہو۔ اگر تم دجال کے فتنے سے باہر آنا چاہتے ہو تو تمہارے زبان اور دانتوں کی قربانی دینا پڑے گی۔ بھارت میں تم کو گوشت بند کرنا پڑے گا۔ اگر تم گوشت بند کرو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ باقی میں اس رحیم کے رحیم کے ہی غلام ہیں جو کائنات کا مالک ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم کسی جانور کے اوپر رحم کرو گے، خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا، اور نہیں کر رہے تو تم تو دیکھ ہی رہے ہو۔ ابھی فلسطین میں لاشیں نہیں اٹھاتے، ڈائریکٹ
سڑتی رہتی ہیں، بلڈوزر سے گڈھے کر کے کرتے ہیں، 2 گز زمیں تو دور ہے، ترس رہے ہیں کفن کو، یہاں پر بھی وہ ہونے والا ہے بہت جلد۔ اگر تمہارے بچے یہ شیطان کا لقب لے کر اگر بھارے نعروں میں نکلے، لبیک یا رسول اللہ کا لبیک، تو یہ شہید نہیں ہے، یہ جہنمی ہے، وہ دوزخ کی آگ میں جلنے والے ہیں، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے۔ اگر لبیک کہنا ہے تو اللہم لبیک ان الحمد و نعمتک۔ حضرت محمد کا طریقہ تمہارے بچوں کو بتاؤ، ان کا نام لے کر تلوار نہ اٹھاؤ۔ میرے نبی نے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کری اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیا۔ بتاؤ مجھے اگر کوئی سے بدلہ لیا ہو، میرے نبی کے دور کے اندر کی کوئی حدیث میں لکھا ہو کہ میرے نبی نے ان سے بدلہ لیا، کیونکہ اسی نبی نے بتایا کہ بدلہ لینے والی ذات صرف وہ رب العالمین ہے۔ پھر تم دنیا میں بدلہ لینے کیوں نکلتے ہو؟ تم اپنی نفس کی قربانی دو، تم تمہارے غرور، تکبر، گھمنڈ کی قربانی دو۔ تم صرف سمجھتے ہو کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تمہارے پیچھے بیٹھا ہوا تمہارا پڑوسی کس حال میں ہے، اس کے بچے کس حال میں ہے؟ کبھی تم نے سلام پھیرا سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھا؟ کہ میرے پاس میں رہنے والے، میرے پڑوس میں رہنے والے ٹیڑھے ہاتھ کی طرف تم نے سلام پھیرا؟ دیکھا کہ میری بستی کے کتنے لوگ ہیں جو آج مفلسی کی حالت میں دکھ رہے ہیں؟ ان کی شکلوں کی کنڈیشن کیا بتا رہی ہے؟ ان کے آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ کبھی ان کے آنسو پوچھنے کی ضرورت کری تم نے؟ صرف سجدہ کرنے جاتے ہو۔ سجدہ کرنے کا مطلب کہ خدا کی طرف جو جھکتا ہے تو خدا کی مخلوق کی طرف بھی جھکنے والا بنے، انسان کے اندر لچک پیدا ہو، نرمی پیدا ہو۔ تمہارے سجدے تمہیں گھمنڈ اور تکبر میں مار رہے ہیں۔ تم جو سجدے کر رہے ہو گھمنڈ کے اندر کر رہے ہو، ایسے سجدوں کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں، تبھی تو بستی کے ہر کونے کونے پہ کتے بلی کی طرح مر رہے ہو۔ کہیں بستیاں مٹا دی گئیں، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ کیوں کر دیا گیا؟ کہ تم نے کبھی کسی کو گھر کے اندر سہولیت پیدا کرنے والا انتظام نہیں کرا، تم نے صرف تمہاری سماج کو مورکھ بنانے والا دھندا شروع کرا۔ مسجدیں بنا لیں، پکی عالی شان بنا لیں، اور ٹائلز، ماربل، موٹی موٹے گدے اور ایسی ایئر کنڈیشن اور لگژری ٹوٹیاں اور لگژری ٹوائلٹ بنا لیے۔ کیا خدا کا گھر ہے وہ؟ اور کہتے ہو کہ خدا کا گھر ہے، تو خدا کے گھر کی چابی کسی ایک انسان کے پاس ہو جاتی ہے؟ کسی کو لیٹرنگ کرنے جانے کی ضرورت پڑ جائے تو مسافر جا نہیں سکتا، کسی کو نہانے کی حاجت ہو جائے تو وہ نہا نہیں سکتا۔ تو وہ کون خدا ہے جس کے پاس یہ چابی رہتی ہے؟ اسی کی، اگر وہ خدا کی عبادت گاہ ہے تو پھر تم خود اس کو اپنا مالک قرار کیوں دیتے ہو؟ کمیٹی بنا کر چندہ اکٹھا کر کے خود کیوں استعمال کرتے ہو؟ بستی کے مظلوموں کے اوپر بھی تو ان کو خرچ کرو۔ بستی میں مظلوم بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں، ان کو رہائی کروانے کے لیے بھی تو اعلان کرو۔ جو لوگ بیماری سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے پریشان ہیں، ان کی ان سمسیاؤں کا حل نکالنے کے لیے بھی تو انتظام کرو۔ نہیں کر سکتے تم، کیونکہ تمہیں دنیا ہی جنت دکھتی ہے، حالانکہ یہ جھوٹی ہے اور یہ تمہارے لیے جہنم بننے والی ہے بہت جلد۔ جو دنیا تم نے کمائی ہے، اکٹھا کری ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ ان قریب چند دن بچے ہیں تمہارے پاس، اگر تم توبہ کرو، دلوں کو پاک کرو۔ توبہ کا مطلب اپنے دل کے اندر سے ساری گندگی نکالو، پوری گندگی کو نکالو۔ جو دنیا کا لالچ، دنیا کی ہوس تمہارے اندر شامل ہو چکی، یہ کاغذ کی کرنسی جس روز بند ہو جائے گی تو اس روز تمہاری اولاد شیطان کی پکی غلام ہو جائے گی۔ نہ کوئی ماں اپنی بیٹی کو روک پائے گی اور نہ ہی کوئی باپ اپنے بیٹے کو روک پائے گا، اور فوج در فوج اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کے شریر میں چپ لگائی جائے گی تو کچھ دنوں کے لیے
آپ کو حرام کی دولت دی جائے گی بغیر محنت کرے ہوئے. وہ آپ کے کھاتوں میں پیسہ ڈالیں گے، آپ کے بچے شرابی نشیلے عیاشیوں میں اس پیسے کو برباد کریں گے. کیونکہ پیسہ جب حرام کا آنے لگتا ہے تو انسان کا کاروبار بھی، دماغ بھی سارا حرام کے کام میں لگ جاتا ہے. آپ کی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے ہی تو وہ یونیورسٹیاں بنائی تھیں، کالج بنائے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ قابل بناؤ تاکہ خدا کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ. کیا خدا بڑا نہیں ہے؟ کیا تم اپنے بچوں کو علم جو دے رہے ہو یونیورسٹی اور کانوینٹ کے اندر، یہ تم بچوں کو قابل کر رہے ہو؟ خدا نے تمہارے بچوں کو قابل پیدا نہیں کرا. تم خدا کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، کہتے ہو کہ بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، کسی قابل بناؤ. کس کے قابل؟ شیطان کے قابل بنا رہے ہو تم. آج جو بچے پڑھائی کرنے کے بعد تم نے لڑکیوں کو 30 سال کی ہو گئی ہیں، رشتے آتے ہیں نہیں کرتے. کیوں؟ کہ اس کی برابری کا نہیں ملتا. جتنی وہ پڑھی لکھی ہے اتنے اس پڑھا لکھا لیول کا لڑکا نہیں ملتا، اور ملتا ہے تو اس کی تم فرمائش پوری نہیں کر پاتے تو لڑکی بیٹھی رہتی ہے. پھر یا تو وہ غیر مذہب میں جا کے غلط کام کرتی ہے یا پھر وہ بھاگ جاتی ہے. بہت کم لڑکیاں ہوں گی جو پاک دامن ہو، ورنہ میری نظر میں تو الحمدللہ ابھی ایسا منظر نہیں ہے کہ جو پاک دامن بچی ہوں. تم نے بچیوں کو جو انگلش اور کانوینٹ میں پڑھایا ہے تو تم نے تمہاری سماج کا ستیہ ناش کرایا ہے. تم نے اپنے گھر کے اندر سے عزت کو نکال دیا، آج وہ بازار میں نیلام ہو رہی ہے. کہنا تو بہت کچھ ہے، باقی درخواست یہ ہے کہ یہ دجال کی حکومت چل رہی ہے، آپ اندھ بھکتی میں زندگی نہ گزاریں اور کلمہ طیب قبول کریں. اس خدا رب العالمین جو کائنات کا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے بتائے ہوئے حکموں کو مانیں. اس نے جس پیغمبر کو نمونہ بنا کر بھیجا اس کی نقل اتاریں، اس کی تعریف نہ کریں، اس کے طریقے کو اپنائیں. کسی پیغمبر نے اپنی تعریف کرانے کا حکم نہیں دیا. آپ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا نام لے کر مر جاتے ہیں، آپ نرک میں جائیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں. اگر آپ کے اندر حضرت محمد کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے اندر انصاف نہیں ہے، آپ اگر کسی پر رحم نہیں کرتے، آپ اگر کسی کو معاف نہیں کرتے، آپ غرور اور گھمنڈ میں اگر زندگی گزارتے ہیں تو آپ وہ دجال کے، شیطان کے پجاری ہیں. کتنا بھی علم حاصل کر لینا، ابلیس سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کری. اس کو بھی غرور تکبر گھمنڈ نے مار دیا، ذلیل کر دیا. نالت بھیجتے ہیں اس کے اوپر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسی ہی نالت تمہارے اوپر آ رہی ہے. اگر آج کے دور میں قرآن اگر آتا تو تمہارا ذکر سب سے زیادہ آتا اس دور کے دھرم گروؤں کا. لیکن میرے نبی نے 1440-45 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ ان قریب ایسے عالم مولوی ہوں گے، عطر اور مشک تو لگائیں گے، غذا ان کی بیت الخلا ہوگی. آج وہ کھا رہے ہیں مسکینوں کا مال، یتیموں کا مال، سود خوروں کا مال، زنا خوروں کا مال، سب کا کھا رہے ہیں. کیونکہ یہ وہی دور ہے، یہ فتنہ دجال میں مبتلا لوگ ہیں اور ان کو تو سب حلال ہو گیا ہے. یہ کلمہ پڑھ کے چھری پھیر دیتے ہیں، ہر چیز حلال ہو گئی. بھائی کا حق دبا کے کھا جائیں گے، بہن کا حق دبا کے کھا جائیں گے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں حلال ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ہر چیز کا حساب لے گا وہ رب. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ دماغ، جسم، زبان، دانت، بدن کے ذرے ذرے کو حساب دینا ہے. اگر اس کو نیکیوں پہ خرچ کرو گے تو اللہ اس کی مغفرت، جسم کی مغفرت فرما دے گا. اور اگر تم نے غرور تکبر گھمنڈ میں زندگی گزاری اور بڑے بڑے دھرم گروؤں کے پیچھے لگ کر تم نے اپنی نسلوں کو خراب کر لیا ہے. حج کرنے جاتے ہو، 5 حج کا ثواب ہے. ایک یتیم بچی کو پردہ اور اس کی پرورش کے اندر تم نے سہیوگ کیا، اس کو نکاح کروا دیا. لیکن تمہیں یقین نہیں ہے نا خدا کے اوپر. تمہیں تو نام کمانا ہے کہ مجھے حاجی کہیں لوگ، سیل لگوانا ہے نا، ہار ڈلوانا ہے نا لوگوں کے سامنے. استقبال کرنے کیسے آئیں گے جب تک آپ حج کرنے نہیں جائیں گے؟ ملاقات کرنے کیسے آئیں گے؟ ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آئیں گے، اسٹیشن پہ چھوڑنے آئیں گے.
پھر نام ہوگا آپ کا، آپ اپنا نام کمانے کے لیے عرب جاتے ہیں، اور عرب جاتے ہیں تو وہ عیاش گھر کھلوا رہے ہیں آپ کے لیے، اب کسینو ہیں، عیاش گھر ہیں، ایسی بستی کے اندر آپ کہتے ہیں کہ خدا کا گھر ہے؟ اس کو خدا کا گھر کہتے ہیں جس کے اندر بت پوجا کرتے تھے، بتوں کی بت پرستی ہوتی تھی، اس کو آپ خدا کا گھر کہتے ہیں؟ وہ خدا کا گھر کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ خدا کا گھر کیسے ہو گیا جس کے اندر بت رہتے تھے؟ بتوں کو توڑا گیا، کیا خدا میں اتنی طاقت نہیں تھی وہ خود بتوں کو توڑ کے وہ توڑ سکتا تھا؟ اس کو تو انسانوں نے بنائے تھے، اور انسانوں نے ہی ان کی پر انسانوں نے ہی ان کی پوجا شروع کری تھی۔ اب اس کے اندر تم نے ان بتوں کو ہٹا دیا تو خدا کو بٹھا دیا، کہتے ہو خدا کا گھر ہے۔ دنیا میں ہی خدا کا گھر بنا دیا، اور تم سمجھتے ہو کہ خدا تمہارا محتاج ہے۔ تم 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر کے وہاں بکرا کاٹنے کے لیے جاتے ہو، اونٹ کاٹنے کے لیے جاتے ہو، وہ خوش ہو جاتا ہے خدا، وہاں اس کا خون دیکھتا ہے کہ میرے بندے آ گئے، مجھے پریشان کرنے والے بکرا، بھینس، گائے، اونٹ یہاں بہت پریشان کرتے تھے، اب حج کرنے آئیں گے تو یہ چھری پھیریں گے تو خدا راضی ہو جائے گا تم سے۔ تم کیسے اندھ بھکت ہو؟ میں تو تمہیں ان بت پرستوں سے بھی زیادہ برا مانتا ہوں۔ وہ تو بیچارے پتھروں کو تراشتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور اسی کو خدا مانتے ہیں، لیکن تمہیں تو ان بتوں سے دور کیا گیا تھا۔ اور تمہارے جذبات یہ ہیں کہ قربانی اگر دینا ہے تو کبھی اپنے بچے کے اوپر بھی چھری پھیر کے دیکھو، اگر قربانی جیسے ابراہیم کی قبول ہوئی تمہاری بھی ہو جائے گی؟ نہیں کر سکتے تم۔ میری باتیں بہت بری لگتی ہیں شیطان مردودوں کو، جن کے اوپر اللہ نے نالت بھیجی ہے، ان لوگوں کو لاحول پڑنا چاہیے، ان لوگوں کے اوپر۔ ان جیسے کتھا کتھت دھرم گروؤں کو میری بہت بری بات لگتی ہے، مرچی لگتی ہے، ان کو آگ لگ جاتی ہے نیچے سے اوپر تک، کیونکہ اگر وہ قربانی کریں گے تبھی تو ان کو پیسہ ملے گا۔ سارے دھندے ہیں ان کے، کیوں کہ بکرا بکری انہی کے پاس تھے، بھیڑ بکری عرب والوں کے پاس تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اگر وہ قربانی کریں گے تو یہ لکھپتی جلدی ہو جائیں گے، یہ قربانی نہیں کریں گے تو بھیڑ بکریاں کون خریدے گا؟ ہے نا؟ یہ انہوں کا بنایا ہوا شریعنت تھا۔ کس کا تھا؟ جیسے ٹی وی پہ ایڈورٹائز آتا ہے، ایک ایڈ آپ نے دیکھا ہوگا، مادھوری دکشت کہتی ہے کہ بال بڑھانے کے لیے بہترین، اور اس کا پتی گنجا ہے، اور ماشاءاللہ جتنے لوگ تیل ڈالتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بال بڑھیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ جو لیڈیز اس چیز کا ایڈ کر رہی ہے اس کا پتی خود گنجا ہے۔ یہ سب اندھ بھکت ہو چکے ہیں ایڈ دیکھ دیکھ کر۔ یہ ایڈ دکھاتے ہیں لوگوں کو، 4 مہینے 40 دن کے لیے گھر سے لے جاتے ہیں، ماں باپ کی خدمت سے دور کرتے ہیں، اور عورتیں ان کی عیاش ہو جاتی ہیں، بچے ناکام نافرمان ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کو مرچی لگے تو میرے پاس آنا، جو سال میں 4 مہینے لگاتے ہیں، 40 دن لگاتے ہیں، ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، میرے پاس آنا۔ تم تو ماں کے پیر چھو لو، ایک حج کا ثواب، ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، ہزاروں لاکھوں سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ماں باپ سے تمہاری اولادوں کو دور کر رہے ہیں، اور تسلی تمہیں صرف یہ دے رہے ہیں کہ تمہیں جنت پکی ہے، اس کے نام سے قربانی کر دو، اس کے نام سے قربانی کر دو، جنت پکی ہے، جہنم میں جاؤ گے تم لوگ۔ یہ میری بات ابھی تمہیں غلط لگے گی، لیکن مرنے کے بعد جب کہا جائے گا کہ تمہیں بھی کسی نے سمجھایا تھا، بتایا تھا، تم نے کیوں نہیں مانی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع خدا کا نام لے کر، جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ میں نے تو صرف بسم اللہ ہی بتائی ہے، ابھی آگے کچھ نہیں بتایا۔ تو میں اس رب کا غلام ہوں، بندہ ہوں، بندے سب ہیں۔ اب غلامی تم نے شیطان کی کر لی، میں شیطان کی غلامی کرنا نہیں چاہتا۔ میں رحم کرنے والوں کے ساتھ ہوں، جو لوگوں کو انصاف دیں۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے دھرم گروؤں کی طرح کہ ان کی سیوا کے لیے ہزاروں لوگ لگ جاتے ہیں، نہیں، انسان کی سیوا کے لیے ہے، سیوا کروانے کے لیے نہیں ہے۔
وہ کس کام کے دھرم گرو؟ جو مورخ اندھ وشواس کی طرف آپ کو دھکیل رہے ہیں۔ کسی کی جان لینے سے کیا آپ کو مغفرت ہو جائے گی؟ کسی کی جان لینے سے، اس کی باڈی کاٹ کاٹ کر باڈیاں کرنے سے کیا آپ کی قربانی ہو جائے گی؟ آپ کے بچے آپ کے کہنے کے مطابق کپڑے نہیں پہنتے، آپ کے بچے آپ کے کہنے کے مطابق بال نہیں کٹواتے، آپ کے بچے آپ کے کہنے کے مطابق شادی نہیں کر رہے، اور آپ ہر سال قربانی دے رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اس چیز کی پکڑ ہوگی؟ خدا ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے دنیا کے کونے کونے پر، یہ اسلام ختم ہونے کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ اسلام تو ختم ہو گیا، یہ تو تمہیں اندھا بنا کر رکھے ہوئے کہ ایک بھی اللہ والا رہے گا، دنیا یوں ہی چلے گی۔ جیسے فلسطین میں چلی، ترکی میں عذاب آیا، ایسے ہر جگہ آئے گا، کیونکہ اب اللہ والا نہیں ہے۔ اللہ پہ یقین کرنے والا کہاں ہے؟ یہ تو دنیا کو بنانے والے دھرم گرو ہیں، دنیا کو آباد کرنے والے ہیں، پکے مکان پکی عمارتیں والے ہیں۔ ایمان ان کے کچے ہو گئے، ان کا یقین کچا ہو گیا، وہ قبر کی طرف جانے کے لیے نہیں دل کہتا۔ یہ سوچتے ہیں کہ سب مر جائیں گے، صرف ہم زندہ رہ جائیں گے، اس لیے دولت ہمارے پاس زیادہ ہونا چاہیے۔ تم سب کا کنٹرول دجال کے پاس پہنچ چکا ہے، اور دجال سے بچنے کے لیے سب سے بہترین کلمہ طیب ہے۔ اول کلمہ طیب معنی پاک ہیں، تو پاک کون ہے؟ اللہ۔ طیب سے تو ہے، طیب سے تیری تجارت، اس کی تجارت بھی پاک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریف خدا تیرے لیے ہی ہے، تو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا مالک الحکیم ہے۔ اے پروردگار، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، مجھ کو سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے فضل و کرم فرمایا، نہ ہی ان غیروں کو جن سے تو ناراض ہوا۔ اب تم نے خدا سے یہ وعدہ کر لیا تو فضل اور کرم کس پہ فرمایا؟ سمندر میں رستہ موسیٰ کو دیا، آگ میں نہیں جلنے دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ دیکھا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کو طوفانوں میں رستہ دیا، ہمیں ان کے رستے پہ چلا، نہ ان غیروں کے جن سے تو ناراض ہوا، فرعون، نمرود، قارون، صداد، ان سے ہماری حفاظت کر۔ تو خدا نے بتایا نا کہ ایمان لاؤ، ایمان لانے کا مطلب ان کے طریقے کے اوپر آ جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اب صراط المستقیمہ پہ اگر آپ کو آنا ہے تو حضرت محمد کا طریقہ اپنا لو۔ کچھ نہیں پڑھنا قرآن، قرآن عبادت نہیں ہے، قرآن گائیڈ لائن ہے خدا کے قانون کی، گائیڈ لائن کو فالو کرتے رہو، خدا کی مدد آتی رہے گی۔ یا گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرو گے تو پھر ابلیس تمہارا کھلا دشمن، وہ دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جو جنت میں اس کو ذلیل کرا تھا جتنے فرشتوں کے سامنے، وہ اتنے انسانوں کو ذلیل کر پائے گا اس خدا کے سامنے۔ وعدہ ہے اللہ کا اور اس کا، تو وہ تو چاہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ گمراہی میں گزارو، اور زیادہ سے زیادہ تم دنیا کے اندر جنت بناؤ۔ جنت کے اندر ایک دانہ اس نے کھلوایا تھا خدا کی نافرمانی والا، آج دنیا کے اندر تمہاری نسلوں کے اندر سب کچھ خدا کی نافرمانی والا کروا رہا ہے، جس سے خدا ناراض ہے وہ کام تم سے کروا رہا ہے، اور تمہاری اولادیں اور تم اور میں سب ہم یہی کر رہے ہیں۔ میری اولادیں کہا کہ پاک دامن ہے، میں کہا کہ پاک دامن ہوں، ہم ابلیس کے کہنے میں تو دنیا گزار رہے ہیں۔ ہمیں ابلیس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو بھیجا تھا، آخری نمونہ۔ اگر تم ان کی نقل اتار کر زندگی گزارو گے تو تم بچ جاؤ گے، اور ورنہ 100 میں سے 99 مسلمان مارے جاؤ گے، اور جو مارے جاؤ گے تو جہنم کے ہی حقدار بن جاؤ گے۔ لیانی موت میں جو مارا جائے گا وہ شہید نہیں ہے،